السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك فی ای صورت ما شاء رکبک۔ قابل صد احترام سامعین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں کتاب و سنت کی مفید اور قیمتی باتیں سننے کے لیے اکٹھا فرمایا۔ یقیناً یہ خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اہم ترین باتوں کو سننے کے لیے اس مصروفیت بھری زندگی میں اپنے قیمتی اوقات میں سے کچھ نہ کچھ وقت ہم نکال لیتے ہیں۔ یہ نصیبے کی بات ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق کا بہت بڑا اس میں دخل ہے، ورنہ جسے توفیق نہ ملے تو وہ کئی کئی گھنٹے بیٹھ کر ہوٹلوں پر، نکڑوں پر، چوراہوں پر یوں ہی گزار دیتا، اور جسے اللہ توفیق دے دے تو بس آدھے گھنٹے کی گفتگو سننے کے لیے دور دراز سے چل کر کے وہ اس طرح کی مبارک محفلوں میں آ جاتا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے آج کے مختصر سے وقفے میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احسانات ہمارے اوپر کیا ہیں، رب نے کس قدر انعام ہم پر فرمائے ہیں، اللہ کی کتنی بڑی نوازشیں ہمارے اوپر ہیں، اور ان تمام کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے ہماری توجہات دوسری طرف، جیسا چاہیے ویسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر، اس کی مختلف نعمتوں سے استفادے کے بعد ہم نہیں کر پاتے، منمانی بہت کچھ ہم کرتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مطالبات ہیں ان سے ہٹ کر کے ہم دوسرے کام میں خود کو مصروف رکھتے ہیں۔ یہ بہت بڑا خلل ہے، بہت بڑی کمی ہے، اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کی محفل میں جس عنوان کو لیا گیا ہے احسانات اور رب العالمین کی نعمتوں سے متعلق، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا ذکر کر کے آپ کے سامنے اس کے احسانات کا تذکرہ کر کے آپ سب کی توجہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف مبذول کرائی جائے، کیونکہ انسان مشاغل دنیا میں رہ کر کے اور مصروف کر کے خود کو اللہ تعالیٰ کو بھولا بیٹھتا ہے، تو اللہ کے جب احسانات کا تذکرہ ہوگا، اس کی نعمتوں کا جب ذکر خیر ہوگا تو انسان کی توجہ اللہ کی طرف باضابطہ مبذول ہوگی، اور جو دنیا کے حوالے سے اس کے اندر غائب درجہ چاہت ہے، حرص اور لالچ ہے، کسی نہ کسی حد تک اس میں کمی آئے گی، اور آخرت کی طرف انسان زیادہ دھیان لگائے گا۔ اس مقصد کے تحت اس عنوان کو منتخب کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ انفطار میں فرمایا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے رب کریم سے کس چیز نے غافل کر دیا ہے۔ رب کریم، رب کی صفت اللہ تعالیٰ نے لائی ہے، وہاں کریم صفت ہے اللہ کی ایک، تیرے رب کریم سے کس چیز نے تجھے مغفل کر دیا، غافل کر دیا، اللہ تعالیٰ سے کس چیز نے تجھے بھلا دیا ہے، یہ اللہ نے کہا۔ اور اس کے بعد کہا الذی خلقک فسواک فعدلک، یہ رب کی دوسری صفت، الذی سے رب کی دوسری صفت کی شروعات ہو رہی ہے۔ ایک تو رب کریم ہے اور دوسرا رب وہ ہے الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے تمہاری تخلیق فرمائی۔ خلق کیا ہے؟ یہ پیدا کرنا کیا ہے؟ کسی بھی چیز کو عدم سے وجود میں لانا۔
جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ دہر میں فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسان پر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ کوئی قابل ذکر شے نہیں، انسان قابل ذکر تھا ہی نہیں، اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، اس کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا، کوئی سمجھتا ہی نہیں تھا۔ ایسا بھی ایک دور ہم تمامی لوگوں پر آیا کہ جب ہمارا خارج میں کوئی وجود نہیں تھا، ہم مفقود تھے، غائب از نظر تھے، دور دور تک کوئی ہمیں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے عدم سے وجود میں لایا، کچھ نہیں تھے کچھ بنایا اور دنیا کے سامنے اللہ نے رکھ دیا، انسانوں کے سامنے، جناتوں کے سامنے، اور کلام کیا باضابطہ۔ کہا اللہ تعالیٰ اسی مخلوق کو کیوں لا رہا ہے جو زمین میں قتل و غارت گری کرے اور خون بہائے۔ انسانوں کے اوپر فرشتوں نے قیاس کیا، یعنی جناتوں کے اوپر، جناتوں کی خون بہا رہے تھے، بدعنوانیاں کر رہے تھے اللہ کی زمین پر، انہی پر قیاس کرتے ہوئے فرشتوں نے کہا ایسی مخلوق اللہ تو لا رہا ہے، تیری عبادت اور تسبیح و تمجید کے لیے ہم کافی ہیں، ممکن ہے کہ وہ خون بہائے زمین پر اور لڑائی اور جھگڑے سے کام لے، تو ہماری زندگی میں باضابطہ اس طرح کے ادوار آئے، ایسا دور آیا ہے انسان کے اوپر۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب وہ کچھ نہیں تھا، کوئی قابل ذکر شے ہی نہیں تھا، انسان کوئی جانتا ہی نہیں تھا اس کو، اللہ نے عدم سے وجود بخشا۔ تو خلق کا معنی ایک چیز نہیں ہے، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا، اس کو عدم سے جب کچھ نہیں تھا تو اس کو وجود میں لایا، اور اب یہ ایک انسان ہو گیا، خوبصورت انسان ہو گیا۔ اللہ نے کہا قسم ہے تین کی، قسم ہے زیتون کی، قسم ہے طور سینا کی، پہاڑ کی، اور پھر کہا بلد امین کی بھی قسم ہے۔ چار چیزوں کی قسم کھا کر کے اللہ نے کیا کہا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہت خوبصورت بنایا، انسان کو بہت خوبصورت وجود عطا کیا ہے۔ چار چیزوں کی قسم کھائی، اور لقد خلقنا الانسان میں اللہ نے ایک لام تاکید کا ذکر کیا۔ چار، یہ قسم کیوں کھائی جاتی؟ سامنے جو آگے آنے والی بات ہے اس کو مستحکم بنانے کے لیے، اس کو مضبوط بنانے کے لیے، تاکہ کوئی اس کے انکار کی مجال اپنے اندر نہ پائے، جرات نہ کر سکے۔ جو آگے آ رہی ہے بات، آگے کون سی بات آ رہی ہے؟ اللہ نے کہا انسان کو ہم نے خوبصورت بنایا، اس کے لیے چار چیزوں کی اللہ نے قسم کھائی تاکہ ہر ایک کو یقین ہو جائے۔ بلا قسم کے اللہ یوں ہی کہہ دیتا ہم نے بہت خوبصورت بنایا انسان کو، تو اللہ جھوٹا نہیں، یقین ہو جاتا۔ پھر بھی چار چیزوں کی قسم کھائی اللہ نے کہ ممکن ہے کوئی داریہ، کوئی منکر انکار کر دے کہ نہیں انسان خراب ہے، بدصورت ہے، بد شکل ہے۔ اللہ نے چار چیزوں کی قسم کھائی، پھر لام تاکید، اور پھر قد لایا۔ قد یہ تحقیق کے لیے آتا، تحقیق کے لیے، کسی بھی چیز کو محقق اور مؤکد بنانے کے لیے آتا۔ یہ بھی تاکید کی ایک قسم اور صورت ہے، ایک شکل ہے۔ چار چیزوں کی قسم کھائی، لام تاکید لایا، پھر قد لایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، پھر کہا ہم نے انسان کو بہت خوبصورت بنایا۔ اب سوچیے آپ، ہم نے انسان کو خوبصورت بنایا، تو چاہے کالا ہو چاہے گورا ہو، کیسا بھی انسان ہو یہ خوبصورت، اور حیوانات کے مقابلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بہت خوبصورت سانچے میں ڈالا۔ تو اللہ نے کہا اے انسان تجھے کس چیز نے رب کریم سے غافل کر دیا ہے؟ وہ رب کریم الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا فرمایا، جس نے تیری تخلیق کی ہے، کچھ نہیں تھا، اللہ نے تجھے قابل ذکر انسان بنا دیا، اور پھر کیا کہا؟ فسواک فعدلک، اس نے تجھے ٹھیک ٹھاک بنایا، برابر کیا۔ سوا یسوی تسویہ، اس اللہ نے، اس رب کریم نے تجھے برابر کیا، ٹھیک ٹھاک کیا۔ یہ تسویہ کیا چیز ہے؟ تسویہ پر گفتگو کرتے ہوئے مفسرین نے لکھا ہے، اللہ نے کیا کہا؟ تجھے ہم نے پیدا کیا، پھر ٹھیک ٹھاک کیا۔ یہ ٹھیک ٹھاک کیا ہے؟ یہ تسویہ کیا ہے؟ برابر بنایا، کیا مطلب؟ یعنی انسان
کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اعضا دیے ان اعضا کو مناسب جگہوں پر اللہ نے رکھا. یہ تسویہ. جیسے منہ بنایا اور منہ کے اوپر اللہ نے ناک بنائی اور ناک کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آنکھوں کو رکھا. انسان منہ سے کھاتا ہے نا, تاکہ کوئی چیز کھائے تو وہ خوشبودار ہے یا بدبودار ہے, انہی ناکوں سے اس کا اندازہ کر لے. اور جس چیز کو کھا رہا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے, طیب ہے یا خبیث ہے, پاک ہے یا ناپاک ہے, تھوڑی ہے یا زیادہ ہے, وہ اس کا اندازہ ان آنکھوں سے کر لے. منہ بنایا, اس کے بعد اللہ نے اس کے اوپر ناک کو رکھا اور ناک کے اوپر آنکھوں کو رکھا, تاکہ جو کچھ کھائے اس کی خوشبو یا بدبو کو محسوس بھی کرے, جو کچھ کھائے اس پر اس کی نگاہیں بھی پڑے, دیکھے بھی وہ کہ ہے کیا چیز. یہ ہے تسویہ. ہر عضو کو اللہ نے مناسب جگہ پر رکھا. ان آنکھوں کو سامنے رکھا, وہ پیچھے نہیں رکھا. پیچھے رکھ دیا ہوتا تو منظر بڑا عجیب اور بھیانک ہوتا. آنکھوں کو آگے رکھا اور ناک کو پیچھے نہیں رکھا, آگے ہی رکھا. ہاتھ بنائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, ہاتھ کو بیچوں بیچ میں نہیں رکھا, سینے کے ساتھ یوں ہی نہیں جوڑ دیا, بلکہ کنارے رکھا. کنارے رکھا, پیٹھ کے پیچھے بھی نہیں رکھا, یعنی پیچھے کے حصے میں بھی ہاتھوں کو آگے رکھا اور کنارے رکھا. یہ اس کی قدرت ہے. اور اس طرح سے انسان کو خوبصورت بنا دیا. تو یہ تسویہ کہ اللہ نے انسان کو جو پارٹس دیے ہیں اس کی باڈی میں, ہر پارٹ کو, ہر عضو کو مناسب مقام پر رکھا, مناسب جگہ پر رکھا. اور پھر اس کے بعد کہا فعدلک. فعدلک, تجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حد اعتدال میں رکھا. انسان کو اللہ نے پیدا کیا, اللہ فرماتا ہے, اور پھر اس کا تسویہ کیا, اسے ٹھیک ٹھاک کیا, برابر کیا, یعنی سارے اعضا جو اس کو دیے مناسب جگہوں پر اللہ نے رکھا, جیسا کہ بھی بتایا گیا. فعدلک, اور پھر اس نے اے انسان تجھے معتدل بنایا, پھر اس نے تجھے حد اعتدال میں رکھا, یعنی جتنے اعضا اللہ نے دیے وہ بہت معتدل دیے. دیکھیے 2 آنکھیں ہیں, ایسا نہیں ہے کہ ایک بہت بڑی ہے اور ایک چھوٹی ہے, دونوں آنکھیں سیم سائز کی. دیکھیے ایسا بھی کر سکتا تھا نا, ایک بڑی آنکھ کر دیتا اور ایک آنکھ کو چھوٹی رکھتا, انسان بدنما لگتا, خراب لگتا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اعضا کو اللہ نے معتدل بنایا, حد اعتدال میں رکھا. دانت دیکھیے بڑے بڑے نہیں ہیں, چھوٹے دانت. چاہتا تو بڑے بڑے دانت کر دیتا. سارے دانتوں کو سیم رکھا اللہ نے, اس میں کچھ تھوڑا موڑا, کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے, ایسا ہے, مگر بدنما نہیں لگتا ہے وہ. ان دانتوں کے عیبوں کو چھپانے کے لیے اللہ نے ہونٹوں کو لگا دیا. اگر ان ہونٹوں کو نہ لگاتا تو انسان وحشی لگتا, درندہ محسوس ہوتا. تو سارے اعضا کو اللہ نے معتدل رکھا, نہ بہت چھوٹے اور نہ بہت بڑے بنایا. ایک کو چھوٹا رکھا ہو دوسرے کو بڑا کر دیا ہو, ایسا بھی نہیں کیا. فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک, اور پھر جس شکل میں چاہا, جس طرح سے چاہا اللہ نے جوڑ دیا اس. آپ دیکھتے ہیں انسانوں کے یہاں جانور پیدا ہو جاتے ہیں, جانوروں کے یہاں انسان جیسی شکل و صورت والا حیوان پیدا ہو جاتا. یہ اللہ کی قدرت. وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ, پیٹ میں رحم کے اندر اللہ کہتا ہے ہم جو چاہتے ہیں ٹھہرا دیتے ہیں. پیٹ انسان کا ہے, عورت کا ہے, اور اس سے حیوان نکال دیتا ہے اللہ. پیٹ حیوانوں کا ہے, جانوروں کا ہے, اور اس سے انسان نکال دیتا ہے. یہ بہت آسان ہے اللہ کے لیے, بہت ہلکی چیز ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان کیا چیز ہے دنیا کی وہ جو تجھے تیرے رب کریم سے غافل کر رہی ہے. جس نے تجھے تیرے رب کریم سے غافل کر دیا ہے, اس نے تجھے پیدا کیا ہے اور پھر اس نے تجھے ٹھیک ٹھاک بنایا, یعنی سارے اعضا کو مناسب مقامات پر رکھا. پھر اس نے تیرے سارے اعضا کو معتدل بنایا.
نہ بہت بڑا نہ بہت چھوٹا. ایک ہاتھ بہت لمبا ہو زمین تک پہنچ جائے اور دوسرا ہاتھ چھوٹا ہو, ایسا بھی نہیں کیا. ایک پیر بڑا ہو جائے دوسرا پیر چھوٹا ہو, نہیں, سیم سیم بنایا. اور اپنی قدرت کو دکھانے کے لیے کبھی کبھی اللہ ایسا کر دیتا ہے. آپ دیکھیے, وہ پیر کٹوانا پڑتا ہے, آپریشن کرنا پڑتا ہے. ایسے 2-4 لوگ ہیں میری نگاہ میں جن کو میں جانتا ہوں, بچپن میں آپریشن کر کے معتدل کیا گیا, اور یہاں سب کچھ ہو رہا. اللہ نے سب کچھ کر دیا خود سے, اور اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے, اپنے پاور کو بتانے کے لیے, یہ مغفل انسانوں کو اپنی طاقت ظاہر کرنے کے لیے ان کے سامنے اللہ نے کبھی کبھی اس کا الٹ بھی کر دیا. مگر اکثر یہی, زیادہ تر لوگوں کو آپ دیکھو گے کہ سارے اعضاء معتدل, ٹھیک ٹھاک, حد اعتدال میں, نہ بہت بڑا نہ بہت چھوٹا. یہ اللہ کی قدرت ہے, اللہ اپنا احسان بتا رہا ہے. اور ایک مقام پر اللہ نے کہا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم, واللہ اخرجکم, اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا. اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جس نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا. لا تعلمون شیئا, تم کچھ نہیں جانتے تھے. بعض لوگ کہتے ہیں نا وہ فلاں جگہ بچہ پیدا ہوا پورا بخاری یاد کر کے آیا, پوری صحیح ہے بخاری اس کے ذہن میں موجود, حافظ ہے وہ, قرآن کا حافظ آیا ہے پیدا ہو کر کے, پیدائشی حافظ ہے وہ. یہ سب جھوٹی بات ہے, یہ گپ ہے, یہ کہانیاں ہیں, یہ من گھڑت باتیں ہیں جو لوگوں میں مشہور کی جا رہی ہیں کسی کی عزت اور وقار کو بڑھانے کے لیے, کسی کو لوگوں کا گرویدہ بنانے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے. اللہ کہتا ہے جب ماؤں کے پیٹوں سے اللہ نے تمہیں نکالا, لا تعلمون شیئا, تم کو کچھ نہیں پتا, نہ نفع کا علم, نہ نقصان کا علم, نہ صحیح چیز نہ غلط چیز, کسی چیز کی کوئی تفریق تمہیں نہیں آتی تھی, صحیح اور غلط کو تم سمجھتے ہی نہیں تھے. لا تعلمون شیئا, یہ نکرہ, کچھ نہیں جانتے تھے. اللہ نے کیا کیا؟ وجعل لکم السمع, تمہیں کان دیا. اور کان کیا ہے جانتے ہیں؟ یہ کان ایک صرف باریک جھلی ہے, جھلی, کچھ نہیں. اندر آپ دیکھو ایک پردہ ہے باریک, اور اللہ اپنی قدرت کاملہ سے اس جھلی اور اس پردے سے دنیا جہان کی وہ ساری چیزیں, باتیں سناتا ہے جو سننے کے لائق ہوتی ہے. اور سننے کی جو صلاحیت ہے اللہ نے اسے لمٹ میں رکھا ہے, محدود رکھا ہے. اگر زیادہ سنانے لگ جائے نا تو انسان پاگل بن کے گھومے گا. لمٹ میں رکھا ہے. جانتے کیوں؟ ہر آدمی, دنیا کا اچھا آدمی ہو برا آدمی, کچھ اس کے چاہنے والے ہیں اور کچھ اس کی بدخواہی کرنے والے لوگ. ایک آدمی ہو سب اس کو چاہتے ہو, یہ ایسا کوئی نہیں ہو سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبوں نے عزت کی نگاہ سے دیکھا ہو, جب نبی کے ساتھ یہ نہیں ہوا تو ہم اور آپ کیا, ہماری اور آپ کی کیا ویلو, ہماری اور آپ کی کیا حیثیت. تو جو آپ کے بدخواہ ہیں دیوار کے پیچھے, پیٹھ پیچھے آپ کی برائیاں کرتے, اگر آپ کے سننے کی صلاحیت کو اللہ تیز کر دے, حد سے زیادہ سنانے لگ جائے, تو ہمیشہ پریشان رہو گے آپ. سنو گے وہاں کوئی برائی آپ کی کر رہا ہے, سنو گے وہاں کوئی برائی آپ کی کر رہا ہے, پھر بے چین رہو گے آپ, سکون و اطمینان کا فقدان ہو جائے گا, ہمیشہ پریشان رہو گے, لوگوں کو راضی کرنے کی کوششیں کرتے کرتے اللہ کو بھول جاؤ گے آپ. اس لیے اللہ نے سننے کی جو صلاحیت دی ہے یہ صلاحیت محدود ہے, لمٹ میں ہے, حد اعتدال میں اس کو رکھا ہے. زیادہ سننے لگے گا تو یہ بھی خرابی, بیکار ہو جائے گا, فساد اور بطلان کا شکار ہو جائے گا, تباہ ہو جائے گا انسان. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ, کیا ہے یہ کان؟ یہ باریک جھلی ہے, پردہ ہے, اور اس سے سنا رہا ہے. انسان سنتا بھی ہے اور صحیح اور غلط کی دماغ کے ذریعے سے تفریق بھی کرتا, یہ بھی سمجھتا ہے سن کر کے, اور پھر پتہ بھی لگا لیتا ہے کہ یہ صحیح ہے کہ غلط, پتہ بھی کر لیتا ہے کہ یہ ہمارے لیے مفید ہے یا مضرت رساں ہے, نقصان دہ. یہ کون کر رہا ہے؟ یہ کون کروا رہا ہے؟ یہ صلاحیت, یہ قابلیت کس نے دی؟ اللہ جل جلالہ نے دی, جس کو آپ نے بھلا دیا ہے, جس کو ہم نے فراموش کر دیا. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ,
اور وہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں نگاہیں عطا کی، آنکھیں دی ہیں، دیکھنے کی صلاحیت سے تم کو سرفراز کیا ہے۔ یہ آنکھیں کیا؟ پانی ہے، پانی، پانی کو جھلی میں بند کر دیا اللہ نے۔ آنکھیں قربانی کے موقع پر جانور ذبح کرتے ہیں، آنکھوں کو دیکھتے ہیں، کبھی کبھی کوئی پھوڑ دیتا ہے، کیا ہے؟ ایک جھلی ہے، باریک پردہ ہے، اور اس کے اندر کچھ پانی اللہ نے قطرے آب کو جمع کر دیا، اور اس کے اندر یہ پاور دے دیا ہے کہ دنیا جہان کی دیکھی جانے والی تمام چیزیں، دنیا جہان کی دیکھی جانے والی تمام چیزیں ان آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ اور اس کی صلاحیت کو بھی اللہ نے لمٹ میں رکھا، اگر زیادہ دکھانے لگ جائے انہی آنکھوں سے تو پھر کپڑے کے اندر کیا ہے وہ بھی دکھے گا، شرمگاہیں تک دکھیں گی۔ اس لیے اس دیکھنے کی قابلیت اور صلاحیت کو بھی اللہ نے حد اعتدال میں رکھا۔ بہت زیادہ اگر بڑھا دے تو دیوار کے پیچھے کیا ہے وہ بھی دکھے گا، بدن کے اندر کیا ہے وہ بھی دکھے گا، کپڑے کے اندر کیا ہے وہ بھی سامنے نظر آئے گا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کی ستر پوشی کی ہے، ان کی شرمگاہوں کو، ہماری اور آپ کی شرمگاہوں کو ایک دوسرے کی نگاہوں سے چھپایا ہے، اور اس کے لیے جو روشنی دی ہے، جو لائٹ اور پرکاش اللہ نے ان آنکھوں میں رکھی ہے، اسے محدود بنایا، اعتدال میں رکھا ہے، بہت زیادہ نہیں کیا، ورنہ بہت ساری ایسی چیزیں بھی دکھ جاتی جو اللہ کو پسند نہیں، مناسب نہیں۔ تو اللہ نے کہا ہم نے تمہیں آنکھیں دی، اور کیا دیا؟ اور دل دیے۔ کیا دیا؟ دل عطا فرما۔ یہ دل کیا ہے؟ ایک عضو ہے، ایک لوتھڑا ہے، ایک عضلہ ہے، اور یہ دھڑکتا ہے۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ 1 منٹ میں 72 بار یہ دھڑکتا ہے، پھیلتا ہے، سکڑتا ہے، پھیلتا ہے، سکڑتا ہے، 1 منٹ میں 72 بار، اور ایک دن میں 1,08,000 بار تقریباً یہ دھڑکتا ہے۔ 1 منٹ میں 72 بار اور ایک دن میں 1,08,000 بار تقریباً یہ دھڑکتا ہے۔ اور جانتے ہیں آپ، بس ایک لوتھڑا ہے، لوتھڑا ہے، لوتھڑا، خون کا لوتھڑا۔ اس میں ایک حصہ ایسا ہے کہ جس میں صاف خون جمع ہوتا ہے، اور اسی دل میں ایک حصہ ایسا ہے جس میں فاسد اور خراب خون ہوتا ہے۔ جب یہ دل سکڑتا ہے تو صاف خون شریانوں کے ذریعے، نسوں کے ذریعے مختلف اعضاء اور پارٹس میں پہنچتا ہے۔ صاف خون جیسے یہ سکڑے گا، یہ دل سکڑتا ہے جب، تو صاف خون اپنی جگہ سے اس حصے سے جو صاف خون کے لیے اللہ نے مختص کر دیا ہے وہ تمام اعضاء میں پہنچ جاتا ہے، شریانوں کے ذریعے، نسوں کے ذریعے۔ اور کبھی کبھی نسیں جب بلاک ہو جاتی ہیں چربی کھا کے، تو پتہ چلتا ہے چربی جب زیادہ مقدار میں ہو جائے تو خون کی سپلائی کو روک دیتی ہے، وہ چیز، وہ چربی خون کی سپلائی کو روک دیتی ہے، پھر انسان یا تو پاگل ہو جاتا ہے یا تو اس کے اعضاء شل ہو جاتے، کام کرنا بند کر دیتے۔ دماغ کی نسوں میں اگر ایسا ہو جائے تو انسان سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو کھو بیٹھتا۔ تو دل کے اندر ایک حصہ ہے صاف خون کا، اور دل ہی کے اندر ایک حصہ ہے خراب اور فاسد خون کا۔ جب سکڑتا ہے تو صاف خون مختلف اعضاء میں پہنچتا ہے، کیونکہ دل کیا کرتا ہے؟ یہ تمام اعضاء کو غذا فراہم کرتا ہے، اور اس کے لیے پٹرول ڈیزل کی ضرورت نہیں، یہ دھڑکتا ہے۔ نہ بجلی کی ضرورت ہے، نہ ایندھن کی ضرورت ہے، نہ سپلائی کسی اور چیز کی ضرورت ہے، نہ کسی تیل اور آئل کی ضرورت۔ اللہ کی قدرت سے یہ دھڑکتا ہے، اور متعدد بار دھڑکتا ہے، بار بار دھڑکتا ہے۔ جب یہ سکڑتا ہے تو صحیح اور صاف جگہ سے جو صاف خون ہوتا ہے وہ تمام اعضاء میں پہنچتا ہے، اور اس جگہ جہاں اللہ نے فاسد خون کو رکھا ہے دل کے جس مقام پر، جیسے وہ سکڑتا ہے تو صاف خون تمام اعضاء میں پہنچ جاتا ہے غذا بن کر کے، اور جو خراب خون ہوتا ہے سکڑتے ہی کہاں چلا جاتا ہے؟ گردوں میں پہنچ جاتا ہے، گردوں میں، پھیپھڑوں میں پہنچ جاتا ہے۔
جہاں اس کی دھلائی ہوتی، جہاں اس کی صفائی ہوتی، پھر جیسے ایسے پھیلتا ہے یہ دل، ایسے ہو کے ایسے جیسے ہوا. تو جانتے ہیں وہ جو صاف خون ابھی ہوا ہے پھیپھڑوں اور گردوں میں، فاسد مادہ پیشاب کے ذریعے نکل گیا، سانس کے ذریعے نکل گیا، اور جو صاف خون گردوں اور پھیپھڑوں میں ہے، جیسے ایسے ہوا دل، ایسے وہ صاف خون دل کے اس حصے میں فوراً آ جاتا ہے. صاف خون کے لیے اللہ نے جس حصے کو خاص کر دیا، اور بدن کے تمام اعضاء میں جو صاف خون پہنچا تھا ابھی، وہ خراب ہو کر، فاسد ہو کر جیسے ایسے ہوا، پھیلا، ایسے وہ پورا کا پورا خون اس جگہ میں آ جاتا ہے جہاں فاسد اور خراب خون جمع ہوتا. یہ سلسلہ دنوں رات چلتا ہے، کوئی بل نہیں، کوئی پیسہ نہیں، کسی چیز کا ڈیمانڈ نہیں، کسی چیز کا مطالبہ نہیں. مطالبہ کیا ہے؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکریہ ادا کرو. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اس نے تمہارے لیے آنکھ بنائے، کان بنائے، دل بنائے. مقصد کیا ہے؟ تاکہ اللہ کا شکر ادا کرو. اور یہ دل تمام طرح کے خیالات، جذبات، خواہشات یہیں پیدا ہوتے ہیں اور یہیں پر فنا کے گھاٹ اتر جاتے ہیں. ہر چیز کی سوچ، ہر چیز، ہر طرح کے خیالات کا ملجا اور ماما کیا ہے؟ یہی دل. یہیں سے سوچتا ہے، یہیں سے احساسات بیدار ہوتے ہیں، اچھی اور بری چیزیں یہیں سے انسان کے اندر اٹھتی ہیں، یہیں سے جنم لے کر کے آگے تک پہنچتی. یہ بہت اہم مادہ، بہت اہم عضو ہے. اسی لیے نبی نے کہا اذا صلح صلح الجسد کلہ. جب تک یہ صاف ہے نا، کلین ہے نا، لوگوں کی قدورتوں سے، بغض سے، حسد سے، عناد سے سارا بدن ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے. اور جب یہ بیکار ہو جائے، سیاہ ہو جائے، لوگوں کے تعلق سے اس کے اندر کینہ و کپٹ، بغض و عناد بھر جائے، تو سارے اعضاء باطل ہو جاتے ہیں، سارے اعضاء فساد اور بطلان کے شکار ہو جاتے ہیں. اسی کی طرف نبی نے اشارہ کیا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے. اور اتنا ہی نہیں، یہ تو جسم کے حوالے سے باتیں آئی ہیں، اور اللہ نے خود قرآن میں کہہ دیا وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کہ زمین میں بہت ساری نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے. تمہیں یقین نہیں ہوتا ہے تو زمین میں دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، بڑے بڑے درختوں کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، ان تمام چیزوں کو دیکھو، ضرور کوئی ان کا بنانے والا ہے. وَفِي أَنفُسِكُمْ، اور تمہارے خود اپنے نفسوں میں، تمہارے جسموں کے اندر بھی قدرت کی ڈھیر ساری نشانیاں ہیں. افلا تبصرون، اے انسانوں کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا ہے؟ ابھی جیسے بعض اعضاء کی طرف اشارہ کیا گیا، ان پر غور کرو، دھیان دو، اندازہ ہو جائے گا اتنی بڑی دولت اللہ نے دے دی ہے کہ جھوپڑی میں بھی اگر ہو، اور یہ آنکھیں صحیح سالم ہیں، یہ کان صحیح سالم ہیں، یہ دل صحیح ہے، درست ہے، اگر تو سمجھو دنیا کی سب سے بڑی دولت مل گئی. اور ان تمام سے بڑھ کر ایک دولت ہم مسلمانوں کے پاس کیا ہے جانتے ہیں؟ دولت اسلام ہے. اس سے بڑی دولت دنیا کی کوئی دولت نہیں ہو سکتی. ہیرے جواہرات، سونے، چاندی اس کے مقابلے میں معمولی درجہ بھی نہیں رکھتے. اس کے مقابلے میں، اسلام کے مقابلے میں، توحید کے مقابلے میں، منہج سلف کے مقابلے میں اس سے بڑی چیز کوئی اور نہیں ہو سکتی. اللہ نے صراط مستقیم پر ہم کو اور آپ کو گامزن کیا ہے، توحید جیسی عظیم دولت سے سرفراز کیا ہے. اس سے بڑا اللہ کا کوئی اور، بہرحال احسانات تو بہت سارے ہیں، نعمتیں بہت ساری ہیں، لیکن سب سے بڑا احسان اور سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ نعمت ایمان ہے، نعمت اسلام ہے، یہ توحید ہے. اس کا مقابلہ دنیا کی اور نعمتوں سے نہیں کیا جا سکتا. انسان کو اللہ نے پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد کہا، سرکشی کو دیکھتے ہوئے انسان سرکش ہے، اس کی سرکشی کو بتلاتے ہوئے اللہ نے اس کو اس کی اوقات یاد دلائی. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو دیکھنا چاہیے کس چیز سے اسے پیدا کیا اللہ نے.
انسانوں کو اس کی اوقات بتائی ہے. حقیر اور معمولی مادے سے انسان پیدا کیا گیا ہے اور سوچتا ہے کہ وہ سب سے بھاری، سب سے بڑا ہے. وہ دوسروں کو کیڑے مکوڑے تک سمجھتا ہے. وہ اللہ نے کہا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. انسان کو دیکھنا چاہیے کہ کس چیز سے اسے پیدا کیا گیا. خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ. اسے اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا. اسے اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا. یخرج من بین الصلب والترائب. اور وہ پانی کہاں سے نکلتا ہے؟ اس کی تخلیق کہاں ہوتی؟ اللہ نے کہا پشت اور سینے کے درمیان سے وہ پانی نکلتا ہے. بعض مفسرین نے کہا ہے کہ مردوں کے یہاں جو پانی ہے وہ پشت کے پاس پیدا ہوتا ہے. ریڑھ کی ہڈی میں اس کی تخلیق اللہ کرتا ہے. اور عورتوں کا جو مادہ منویہ ہے اس کو اللہ سینے کے پاس اس کی تخلیق فرماتا ہے. عورتوں کے یہاں جو نطفہ ہے، جو مادہ منویہ ہے جس کو منی کہتے ہیں، اس کی تخلیق سینے کے پاس ہوگی. اور مردوں کا جو پانی ہے اس کی تخلیق اللہ پشت کے پاس ہڈیوں میں، ریڑھ کی ہڈیوں میں کرتا ہے. یہ بعض مفسرین نے لکھا. اللہ نے کہا یخرج من بین الصلب والترائب. اچھلتے ہوئے پانی سے اس کو پیدا کیا گیا ہے جو پشت اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے. انہ علی رجعہ لقادر. مارنے کے بعد پھر سے اس کو جیوت کرنے پر، پھر سے اس کو زندہ کرنے پر، پلٹانے پر اللہ ضرور بضرور قدرت رکھتا ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ انسان مر جائے گا، مٹی ہو جائے گا اور پھر اس کا وجود ختم ہو جائے گا، اور ایک بار جب یہ انسان مر گیا، فنا ہو گیا، تو پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ اس کو لانے پر قدرت نہیں رکھتا ہے. مشرکین کا یہ کہنا تھا، ان کا یہ عقیدہ تھا. اللہ کہہ رہا انہ علی رجعہ لقادر. انسان کو مارنے کے بعد پھر سے پلٹانے پر اللہ پاور رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، صلاحیت رکھتا ہے، قوت رکھتا ہے. اللہ نے خود واضح فرما دیا سورہ طارق میں. ایسے ہی کچھ نعمتیں اللہ نے دی انسانوں کو، ایسے بیکار نہیں چھوڑ دیا. اللہ کہتا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. چاہیے کہ انسان کھانے پینے کی چیزوں کی طرف دیکھے، کھانے پینے کی چیزوں کی طرف دیکھے. پیدا کیا، مختلف اعضاء سے اللہ نے سرفراز کیا، اور کھانے پینے کی کچھ چیزیں اللہ نے دے دی تاکہ جا کر کے بھوکوں اور پیاسوں مر نہ جائے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے پینے کی چیزوں کی طرف دیکھے. اور پھر کیا کہا؟ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا. ہم نے موسلا دھار بارش برسایا، زمین مردہ ہو جاتی، تمام سرسبز و شاداب چیزیں یہ ختم ہو جاتی، جانوروں کو، مویشیوں کو گھاس پھوس نہیں ملتے جب اللہ بارش کو روک لیتا. لیکن موسلا دھار بارش برسا کر اللہ اس زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد دوبارہ جیوت کرتا. اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے موسلا دھار بارش برسایا اور پھر زمین کو ہم نے پھاڑ دیا، کھیتی کے لائق اور قابل بنا دیا. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا. ہم نے اس کے اندر دانے اگائے، اناج اور گلے پیدا کیے اسی زمین سے بارش برسا کر کے. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا. اللہ کہتے دانے اگائے، پودے اگائے، ان پودوں سے دانے نکلتے ہیں، گلہ جات پیدا کرتا ہے اللہ بارش کو لا کر کے. وَعِنَبًا وَقَضْبًا. انگور پیدا کرتا ہے اللہ، اور قضبہ ترکاریاں اور سبزیاں اللہ پیدا کرتا ہے. وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا. زیتون اور ایسے ہی کھجوروں کے درخت اللہ اگاتا ہے اسی بارش کے ذریعے سے اسی زمین پر. وَحَدَائِقَ غُلْبًا. اور گھنے باغات. وَفَاكِهَةً وَأَبًّا. میوے اور جانوروں اور مویشیوں کے لیے چارے اللہ تعالیٰ اسی زمین پر اگاتا ہے، پیدا کرتا ہے، اور درختوں سے میوے نکالتا ہے اللہ. مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ. اللہ کہتے ہیں یہ تمہاری اور تمہارے جانوروں کے استفادے کی اشیاء.
جن چیزوں کو اللہ نے گنوایا ہے، گنانے کے بعد کہا یہ جتنی چیزوں کا ذکر ہوا ہے یہ تمہارے کھانے کی اور تمہارے جانوروں کے کھانے کی چیزیں ہیں، ان سے تم استفادہ کرو، ان سے تم فائدہ اٹھاؤ۔ یہ اللہ کی قدرت۔ اور بھی اس حوالے سے بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں، لیکن اتنا آپ سمجھ کے چلو کہ جس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم انسانوں کے اوپر اتنا بڑا احسان ہے، قیمتی اعضاء دیے، صحیح اور غلط کے درمیان تفریق اور تمیز کی اللہ نے قوت اور صلاحیت دی، اسلام جیسی عظیم دولت سے اللہ نے ہم کو آپ کو سرفراز کیا، زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ اللہ نے سکھایا، زمین کو برابر کر دیا، ہمارے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمانوں کو کھڑا کر دیا جن کے اندر نہ خلل ہے، نہ کمی ہے، نہ نقص ہے، نہ کجی ہے، اور زمین ہل نہ جائے، اللہ نے اس کا بھی ذکر قرآن میں کر دیا ہے۔ اسی لیے بڑے بڑے پہاڑوں کو، بڑے ہیبت ناک قسم کے پہاڑوں کو اللہ نے زمین میں نصب کر دیا، کھوٹا بنا کر کے گاڑ دیا ہے۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اللہ کہتے ہیں کہ اس نے زمین کے اندر بڑے بڑے پہاڑوں کو نصب کر دیا ہے تاکہ یہ زمین تم کو لے کر کے ہل نہ جائے، ڈول نہ جائے۔ یہ اللہ کی قدرت، یہ اللہ کے احسانات۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتیں اس قدر ہیں کہ اگر تم انہیں گننا چاہو، کاؤنٹ کرنا چاہو، شمار کرنا چاہو تو اس پر تم قدرت نہیں رکھتے ہو، اس پر قدرت نہیں رکھتے ہو۔ اس لیے ایمان، توحید اور مختلف قیمتی اعضاء سے سرفراز ہونے کے بعد ہماری آپ کی زندگی میں اگر کبھی تکلیف آ جائے، کھانے پینے کی کبھی تنگی آ جائے، کبھی کوئی مشکل سے ہے باضابطہ ہم گر جائیں، تو یاد رکھ کہ اللہ نے بہت ساری قیمتی چیزیں ہمیں دی۔ سب سے بڑی دولت ہمارے پاس اسلام کی ہے، یہاں کھانے کے لیے نہیں ہے، بہت افراط میں، تو اس کے بعد ایک ایسی زندگی کا آغاز ہونے والا ہے جو زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ یہاں کی زندگی اگر افراتفری میں بیت جائے، پریشانیوں میں گزر جائے، تو اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہ خوشحال ہو، اس کے لیے تیاری کرو۔ اللہ کی نعمتوں کو، اس کے احسانات کو فراموش نہ کرو، فجر نہ چھوڑو، فجر میں مسجدوں میں حاضر رہو، یہ پہلی نماز ہے، اور اس نماز سے غفلت عالمی مسئلہ بن چکا ہے۔ دنیا جہان میں ہر جگہ مسجدوں میں آپ دیکھیں گے فجر میں لوگ آئے۔ اور ایک آخری بات ہے، صحیح ہے، مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے انظروا الی من هو اسفل منکم، ان کو دیکھو جو دنیاوی معاملے میں تم سے کمتر ہیں۔ آپ کے پاس اگر اللہ نے ایک فلیٹ دیا ہے، ان کو دیکھو جو جھوپڑی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ کے پاس اگر جھوپڑی ہے تو ان کو دیکھو جو فٹ پاتھوں پر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، برج کے نیچے جو سوئے ہوئے ہیں، ان کو دیکھو اگر آپ جھوپڑی میں رہ رہے ہو، جنہوں نے خیمہ لگا کر کے اور زندگی گزارنا شروع کر دیا ہے یہاں وہاں، مستقل ان کے لیے کوئی جائے قرار نہیں ہے، کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ انظروا الی من هو اسفل منکم، اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھو، دینی معاملات میں نہیں، دنیاوی معاملات میں۔ دینی معاملات میں تو ان کو دیکھو جو تم سے آگے ہوں۔ آپ صرف فرائض کی پابندی کرتے ہیں تو جو نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے اس کو دیکھو اور اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو دینی معاملات میں، لیکن دنیاوی معاملات میں اپنے سے کمزوروں کو دیکھو۔ آپ کے پاس بائک ہے تو اس کو دیکھو جس کے پاس سائیکل ہے، آپ کے پاس اگر سائیکل ہے تو اس کو دیکھو جس کی اوقات ایک سائیکل لینے کی بھی نہیں۔ آپ کے پاؤں میں اگر جوتے اور چپل ہیں تو ان کو دیکھو جن کے پاؤں صحیح سلامت نہیں۔ چپل کہاں سے پہنیں گے وہ؟ پاؤں ہی سلامت نہیں، پاؤں ٹوٹ گئے، پاؤں پر اثر پڑ گیا، پاؤں متاثر ہو گئے، فریکچر ہو گیا، کچھ اور مسئلہ، ایک ہی جگہ پر بیٹھے رہتے ہیں، چلنے پھرنے کی طاقت جن کے پاس نہیں۔ اس طرح سے اگر آپ سوچو گے اپنے سے کمزوروں اور کمتر لوگوں کو دیکھ کر کے کبھی پریشان نہ ہوگے۔ انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، دنیاوی اعتبار سے جو تم سے اوپر کے ہیں، آگے کے ہیں، تم سے بڑے ہیں، ان کو نہ دیکھو۔ جب اپنے سے بڑوں کو دیکھو گے
فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نافرمانی کر بیٹھو گے، اللہ کی ناشکری کر بیٹھو گے۔ آپ کے پاس بائک ہے اور 4 ویلر والوں کو دیکھو گے تو کیا کہو گے؟ یعنی اللہ کو میں ہی ملا تھا، اس کو اللہ نے اتنا نوازا ہے، میرے میں کیا کمی تھی؟ میرے پاس علم نہیں کہ میرے پاس کچھ اور نہیں، مجھے اللہ نے کیوں نہیں دیا؟ اسی لیے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اوپر والوں کو مت دیکھو، دنیاوی لحاظ سے جو تم سے بڑے ہیں ان کو مت دیکھو، اگر ایسا تم نے کیا تو یقیناً اللہ کے ناشکر گزار بن جاؤ گے، بات بات پر اللہ کی ناشکری کرو گے کہ وہ کہاں میں کہاں، وہ اتنا آگے ہے میں اتنا کمزور ہوں، میں اتنا نیچے آ گیا ہوں، پھر خوشحالی نہیں آئے گی، سکون نہیں میسر آئے گا، ہمیشہ بے چین رہو گے، ہمیشہ پریشان رہو گے بنیوں کی طرح، کس کا کیا مل جائے اٹھا کے رکھ لو۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہر شر سے ہم سب کی حفاظت فرما، اپنے احسانات اور قیمتی نعمتوں کو اللہ ہم سب کو اپنے پیش نظر رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔